السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعہ سعید جس کو نسبت حاصل ہے یوم ولادت رحمت للعالمین سرور کائنات بابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تشریف آوری سے اللہ تعالیٰ اس دن کو تمام امت کے لیے بہت بہت مبارک کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور شفقتیں اور لاڈ اور پیار اور مغفرتیں اپنی شان کریمی کے شایان نشان ہر اس انسان کو جس کو بابر رسول پاک سے نسبت حاصل ہے کل ٹائم اینڈ اسپیس میں اس کو عطا نصیب فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن سے ریلیٹڈ امت کے اندر ایک وسعت پائی جاتی ہے نظریات کی۔ ہم نارملی ایک لفظ یوز کر دیتے ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم ہم بڑے کیئرلیسلی یا بغیر سوچے بڑے کیجولی ہم لفظ اختلاف بول دیتے ہیں کہ امت میں یہ اختلاف ہے۔ اختلاف ایک نیگیٹو کانوٹیشن رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان دو لوگوں میں سے کوئی ایک ہی ٹھیک ہوگا۔ اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سینے اتھر پر باندھ کے بھی نماز پڑھی۔ اب اگر کچھ لوگ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں اختلاف ہے، کیونکہ جو کھول کے پڑھ رہے ہیں وہ بھی بابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کر رہے ہیں، اور جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی بابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک وسعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں امت کے لیے انسانیت کے لیے آسانی کے طور پہ پائی جاتی ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا خاصہ ہے، اور اسی لیے کسی اور نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی سوائے حضرت ابراہیم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کامل نمونہ ہے، 1400 سال بعد کے انسان کے لیے بھی، آج سے 1800 سال بعد کے انسان کے لیے بھی، سائنٹیفک دنیا اس دنیا سے آگے بھی اگر کوئی جہان بدل جائے گا اس کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں ٹائم لیس جو ایک گائیڈنس ہے وہ موجود ہے۔ یہ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت وسعت ہمیں نظر آتی ہے۔ کھڑے ہو کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ بیمار ہیں، سفر کی آسانیاں ہیں، زندگی میں رویوں میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے بزنس ڈیلنگز میں آپ کو بہت بہت وسعت نظر آتی ہے۔ جو اختلافات نہیں ہیں وہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف طریقے ہیں، مختلف آسانی ہیں، اور اللہ کے حکم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ دین میں کوئی آسانی پیدا کر سکتا ہے اور نہ دین میں کوئی تنگی پیدا کر سکتا ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ تو یہ جو وسعتیں ہیں دین میں، انہی میں سے ایک یہ وسعت ہے نظریات کی، کہ ایک بہت بڑی میجورٹی ہے جو کہ پچھلے 1400 سال سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو منانے کے حامی ہے، ایز اے سیلیبریشن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس ولادت کے مبارک دن کی سیلیبریشن کے اوپر ایک وسعت پائی جاتی ہے کہ دیر از اے میجورٹی جو کہتی ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور وہ بھی قرآن حکیم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کے دلائل لے کے آتے ہیں۔ پھر ایک مائنورٹی ہے، ایک ایسا گروپ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو بے شک اللہ کائنات کا سب سے مبارک دن ہے، لیکن اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا جیسے لوگ کرتے ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہے، اور وہ بھی اس کے لیے دلائل سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آتے ہیں۔ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب کے سب جب قرآن اور حدیث سے اپنے دلائل لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سارے کے سارے محبوب ہیں اللہ کے اور اس کے حبیب کے،
سارے کے سارے محب ہیں اللہ اور اس کے حبیب کے، یعنی کہ ہر کوئی اللہ اور اس کے حبیب کی محبت میں یہ کام کرے. تو ایون وہ لوگ جو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے حق میں نہیں ہیں، ان کے ساتھ وہ لوگ جو سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کو کبھی بھی لڑائی نہیں کرنی چاہیے، یا ان کو آؤٹ رائٹلی ان کو گنہگار یا وہ سیلیبریٹ کرنے والوں کو گنہگار. یہ چیزیں اتنے کیئرلیسلی امت میں ایک دوسرے کے اوپر یہ فتوے نہیں ہمیں لگانے چاہیے، کیونکہ وہ بھی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کرنے والے بھی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. سمجھنے کی بات ہے، ہر نبی کا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک خاص رنگ ہوتا ہے. ہر نبی صادق و امین ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو نام دیا یہ ایک رنگ تھا جو حضرت موسیٰ کو عطا کیا گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں الفاظ یوز ہوئے کہ ابراہیم والذی وفا، یہ ورڈ اور کسی نبی کے لیے اس طرح یوز نہیں ہوا کہ بے شک ابراہیم تو سراپا وفا تھے. بیٹے کی قربانی مانگی، اف نہیں کی. بیوی بچے کو ریگستان میں چھوڑنے کا اف نہیں کی. آگ میں کودنے کا اف نہیں کی. ایوری تھنگ وی آسکڈ آف ابراہیم، انہوں نے وفا کر کے دکھائی. تو پھر ہم نے ان کو کیا بنایا؟ اپنا خلیل. یہ جو دوستی کا رنگ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی امت کا خاص ہے، اور الحمدللہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو جب آپ سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا خطاب، آپ کو کیا لقب دیا، آپ کو کیا نسبت دی اپنی ذات سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ میرے حبیب اللہ، میرے حبیب ہیں. حب شدید محبت تو کہتا ہے، وہ محبت جو ایسے کیل کی طرح دیوار میں جیسا کیل کھب جاتا ہے، اس طرح کھب جاتا ہے کہ جب وہ اندر جائے تو وہ جا کے اندر اینٹ میں ٹیڑھا ہو جائے. اب جب آپ اس کو کھینچیں گے تو وہ پلستر کے ساتھ وہ اینٹ باہر آ جائے گی، کیل باہر اکیلے نہیں آئے گا. ایسی شدید محبت کو حب کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ سے میں نے یہ عشق کیا ہے. آپ مجھ سے عشق کرتے ہیں، میں نے آپ سے، میں خالق ہو کے آپ سے عشق کرتا ہوں، آپ میرے محبوب ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رنگ ہے؟ محبت. اور دوسرا رنگ آپ کو اللہ نے کیا دیا؟ الرحمن کے رحمت للعالمین. آپ ہے جہاں جہاں جس جہان، جس کا مطلب ہے کہ ہر خالق کی تخلیق کرتا ہر جہان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب العالمین، میں رب ہوں تمام جہانوں کا. وہ عالم ارواح ہو، عالم ملائکہ ہو، یہ دنیا کا جہان ہو، برزخ ہو، دنیا ہو، آخرت و ایٹم کا جہان ہے، کوارٹ کا جہان ہے، پودوں کا جہان ہے، حشرات کا، جو جہان کریٹ کیا گیا اللہ کی طرف سے. اللہ کہتا ہے میں رب، میں رحمان اس کا رب ہوں اس جہان کا. اور آپ رحمت للعالمین، صرف اس جہان کے لیے نہیں، ہر جہاں جہاں رحمان رب ہے آپ وہاں پہ رحمت ہے. محبت، حبیب اللہ، رحمت للعالمین، رحمت. امت کا رنگ ہے محبت اور رحمت. اور انفارچونیٹلی ہم امت میں سے یہ دو رنگ ہی ختم ہو گئے. ہم ہر چیز ہیں، وائز بن جاتے ہیں، نصیحت کرنے والے بن جاتے ہیں، ہم دائی بن جاتے ہیں، مبلغ بن جاتے ہیں. ہم محبت نہیں کرتے، ہم رحمت نہیں کرتے. اور یہ امت کا رنگ ہے، محبت کرنا، رحمت کرنا. جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رنگ اپنا لیا تو اللہ فرماتا ہے کہ محبت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں. یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ علامہ اقبال نے قرآن پاک کی ایک آیت کی ترجمانی کی اپنے شعر میں. آیت کیا تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحِبْبُکُمُ اللَّهُ،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ فرما دے، اور کل کی آیت حکم پورا قرآن حکم ہے، لیکن جو کل آ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ حکم آپ اپنی زبان آخر سے ان تک پہنچا دیں، اس میں بہت بڑا ہمارے لیے میسج ہے کہ یہ بہت بڑا حکم ہے، کان کھول کے سن لو کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. اگر تم اللہ سے حب کرتے ہو، اللہ تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، یا رسول اللہ آپ فرما دیں میں اپنے محبوب کو یہ مقام دے رہا ہوں کہ آپ میرے بہاف، میں ان سے نہیں کلام کرنا چاہتا، میں آپ کے ذریعے، یہ میری آپ کے لیے محبت ہے کہ میں اپنے ہی ہاتھ سے تخلیق کی اپنے ہی عبد سے ڈائریکٹ بات تب تک نہیں کروں گا جب تک آپ سے جڑے گا نہیں. یہ محبت ہے اللہ کی. بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دعویٰ ہے، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، آپ کو محبوب ترین بنا لے، پھر اللہ بھی ان سے محبت کرے گا. تو کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. محبت اور رحمت، جس کسی کے اخلاق میں یہ دو چیزیں آ گئی، ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں محبت، مخلص محبت کرنے والے لوگوں پہ اللہ کا کتنا کرم ہوتا ہے. ہم جاہل ہو جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں جب ہم لوگوں کو مٹیریل چیزوں سے گیج کرتے ہیں کہ فلاں تو بڑا محبت کرنے والا، بہت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، لیکن بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس لینڈ کروزر نہیں، ایک پرانی کلٹس میں سفر کرتا ہے، اس کا گھر اتنا بڑا ڈی ایچ اے میں نہیں ہے، چھوٹی سی کالونی میں رہتا ہے، اس کے لیے زندگی میں اتنی مشکلات ہے. ہم دنیا کی مٹیریل چیزوں سے گیج کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور ہم جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے ہیں، اندر ہی اندر اپنے کمروں میں، اپنے راتوں میں، اپنے دنوں میں کتنے پریشان ہیں، صرف اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں. لوگوں کے سامنے ہم فیک کرتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا پہ فیک کرتے ہیں. لیکن بات جو that I'm trying to stress upon today is کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے پیارا رنگ کیا ہوگا. اور اب اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ میری محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ حبیب اللہ، محبت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیا ہے؟ رحمت للعالمین، رحمت. We have to be loving and kind towards one another. اور کبھی بھی آپ ان لوگوں میں سے جو اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں میں سے جو اس دن کو اس لیے سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہتے کسی خاص ایکشن کے ذریعے کہ کہیں میں حضور پاک کی بارگاہ میں بدعت نہ کروں یا میں کوئی ایسا غلط کام نہ کروں. جو بھی آپ کی، ایز لانگ ایز آپ کی نیت سچی ہے، آپ کوئی بھی ہیں، آپ ایک دوسرے سے مت لڑیں. جو چراغ جلا رہا ہے وہ بھی محبت سے چلا رہا ہے، جو نعت پڑھ رہا ہے وہ بھی محبت سے کر رہا ہے، اپنے گھر کو روشن کر رہا ہے، اپنا پیسہ لگا کے اپنے گھر پہ چراغاں کر رہا ہے. نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اس کی محبت کا رنگ ہے. کرنے دیں. وہ بھی ہیں جو راتوں کو ظاہری شمع نہیں جلاتے، ان کے دل حضور پسند کی محبت سے دہکتے ہیں، وہ بھی سیلیبریٹ کر رہا ہے. جو بھی جس بھی حال میں ہے، خدا را ایک دوسرے پہ فتوے نہیں لگائیں، کبھی کسی دوسرے کو اس حد تک اس کے ساتھ بحث نہ کریں کہ کہیں وہ ان نوئنگلی جذبات میں بہہ کے کہیں گستاخ رسول نہ بن جائے، کوئی ایسی بڑی بات اس کی زبان سے بحث کرتے ہوئے نہ نکل جائے کہ آپ تو اپنی محبت مجھ سے لڑ رہے ہیں، آپ کو یہ دعویٰ ہے مجھے رسول پسند سے محبت، وہ اپنی محبت میں آپ سے لڑ رہا ہے کہ مجھے رسول پسند سے محبت، اور اس بحث مباحثے میں آپ کی زبان سے بھی کوئی بڑا کلمہ نکل گیا، اس کی زبان سے بھی کوئی بڑا کلمہ نکل گیا اور گستاخی ہو گئی. اب وہ گستاخی میرے پنچ کرنے پہ کسی نے کی تو میں بھی تو گستاخ ہوئی. اللہ نے تو خود فرمایا کسی اور کے مذہبی عقائد کو برا بھلا اس لیے مت کو کہ وہ تمہارے رب کو کہیں برا بھلا نہ کہنا شروع کر دیں. تو کائنڈلی اس چیز کا ایز اے امت وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل. جو بھی محبت میں کام کر رہا ہے، بی کائنڈ،
That's the seerah of Baba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.